سر ہر سال 31 اکتوبر کو ویسٹ میں ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے، ہیلووین فیسٹیول۔ پچھلے کچھ سال سے یہ پاکستان میں بھی منایا جانے لگا ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں اس کا ہوتا ہے، پوری تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسے فیسٹیول میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں کہ یہ ہیلووین فیسٹیول کیا ہے اور ایسے معاملات میں اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ کیا مسلمان دوسری اقوام کے مذہبی یا تہذیبی تہواروں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اس تہوار کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کسی مشرکانہ کلٹ سے شروع ہوا تھا، غالباً برطانیہ کے کسی علاقے سے، اور پھر پوری عیسائی دنیا نے اس کو اختیار کر لیا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ جو زیادہ تر اس وقت کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جو نصارہ کے بڑے لوگ ہیں ان کی یاد میں، جو شہید ہو گئے یا اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ پروگرام ہوتے ہیں، کچھ شرارتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ تو بنیادی طور پر تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ ہم اس کو منائیں کہ نہ منائیں۔ دیکھیے، اس وقت یہ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ جس تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے اس کی چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسے ہندوستان میں ہم رہتے تھے تو بسنت وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں اپنائی جاتی تھی۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، ان کو ہم آرام سے اپنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی موسمی تہوار ہے، کچھ ہے، فصل کٹنے کی خوشی میں کوئی تہوار ہے، کوئی اولاد ہونے کی خوشی میں ہمارے ہاں وہ چیزیں کچھ بانٹی جاتی تھیں، ان تہواروں میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن جو چیزیں مذہبی ہوتی ہیں ان میں دو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ کہیں ہم ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہے جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ کے احکام کے خلاف ہو، اور یا وہ شرک وغیرہ ہمارے جو عقائد ہیں ان کے خلاف ہو۔ ایک تو یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ چیزیں اپنائی ہی کیوں جائیں جو دوسری قوموں کی ہیں۔ کیا ہمارے اپنے تہوار کم ہیں؟ کیا ہماری اپنی چیزیں ناقص ہیں؟ کہ ہم دوسروں سے چیزیں ادھار لیتے چلے جائیں؟ ایک مہم ہے جو دنیا میں پچھلے 15-20 سالوں سے، بلکہ شاید زیادہ دیر سے چل رہی ہے، وہ گلوبلائزیشن کی ہے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسان ایک ہی طرح کا رہن سہن اختیار کر لیں، ایک ہی طرح کے تہوار ہو جائیں، ایک ہی طرح کے ان کے معیارات ہو جائیں، ایک ہی طرح کی زندگی گزارنے لگ جائیں۔ چنانچہ گلوبلائزیشن کے لیے ایک لمبی جدوجہد ہے جو ویسٹ نے کی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں میک ڈونلڈ کے برگر بیچنے کے لیے تھوڑا جائزہ لیں کہ کیا کچھ کرنا پڑا ویسٹ کو۔ ہمیں ایک سبق پڑھایا گیا کہ عورتوں کو وہ گھر کے کام کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، روٹیاں پکانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ یہاں سے بات شروع کی، عورت کے حقوق پر لے کر آئے، کیونکہ گھر میں جب تک روٹی پک رہی ہے اور میاں صاحب گھر کا چپاتی اور سالن پسند کر رہے ہیں، میک ڈونلڈ کا برگر بکنے والا نہیں ہے۔ تو پوری ایک مہم چلائی گئی ہے، عورت کی آزادی، عورت کو گھر سے نکالے ہیں، چار دیواریاں بند کر رکھا ہے، ظلم کر رکھا ہے۔ یہ ساری مہم ہمارے بچپن میں چلتی تھی، اور اب ہماری عورت آزاد ہے۔ چولہے پر بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چولہے پر بیٹھنا پسندیدہ چیز تھی، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ گلوبلائزیشن کرتی کیا ہے۔ چنانچہ اب جب گھر میں کھانا نہیں پکا ہوگا تو آپ برگر منگوائیں گے یا جا کر کھائیں گے۔ تو یہ وہ جو گلوبلائزیشن، میں نے ایک پہلو سے بات کی، گلوبلائزیشن سمجھانے کے لیے لمبی بات چلے گی۔ ایک جین کی پینٹ بیچنے کے لیے مولوی صاحب کو بدنام کرنا پڑے گا، اسلامی لباس کو بدنام کرنا پڑے گا، اس کے اندر آکورڈنیس پیدا کرنی پڑے گی، اس کے اندر پستی دکھانی پڑے گی، تب آپ اپنی شلوار قمیض نہیں پہنیں گے اور ان کی پینٹ شرٹ پہنیں گے۔ گلوبلائزیشن یہ کام کرتی ہے۔ اسی کے اندر یہ تہوار، یہ نئے نئے دن ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ جو مختلف تہذیبوں کی مختلف چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ دم توڑ جائیں اور یہ چیزیں سوسائٹی کا چلن بن جائیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جس جوش و خروش سے ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا اور یہ آج کا ہیلووین ڈے، اس جوش و خروش سے عید نہیں منائی جائے گی۔ یہ آپ چند سالوں میں دیکھیں گے، کیونکہ عید کو ختم کرنا ہے۔ تو اگر اس مہم کا آپ حصہ بن رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ ناجائز۔ اور اگر آپ ویسے کسی، آپ کا ہمسایہ کوئی ویسٹرن ہے، اس نے ہیلووین منائی ہے، تو آپ اس کے گھر جا کے کھانا کھا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو مسلمانوں کو آنکھیں کھول کر
شعور کے ساتھ کوئی رسمیں اپنانی ہیں. رسمیں جائز ہوتی ہیں بہت ساری ناجائز ہوتی ہیں, تو ضرور اپنائیں جو جائز ہیں. اور میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ جو عوام بیچارے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا مہم چل رہی ہے, کیا صورتحال ہے, کیا نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو اس پس منظر میں رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے اور بڑے سوچ سمجھ کے. اصل میں ہمارے ملکوں میں, اسلامی دنیا میں ایسے لوگ موجود نہیں ہوتے جو انٹرنیشنل سیاست کے اور انٹرنیشنل پروگراموں سے پوری طرح واقف ہوں. ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں, تمام ملکوں میں جو اسلامی ہیں, وہاں پر ایک سوچنے سمجھنے والے لوگوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا ایک بنا ہو, کمیٹی بنی ہو, کوئی مجلس بنی ہو, جو ان ساری چیزوں کا جائزہ لے کر کہے کہ ہاں یہ چیز ہم اپنے معاشرے میں شروع کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں کو صرف مذہبی رنگ میں نہ دیکھا کریں, یہ سماجی پہلو سے اور گلوبلائزیشن کے پہلو سے اور جو الحاد پیدا ہو رہا ہے اس کے پہلو سے کئی تحریکیں ہیں جو مل کر ایک چیز کو وجود میں لا رہی ہوتی ہیں. تو عورتوں کی بے روی کے لیے, یعنی گھر سے نکالنے کے لیے کہہ لیجئے, کیا کچھ پاپڑ نہیں بیلے ہیں پاکستان میں. ہمارے سامنے سب کچھ ہوا, بوڑھے ہو گئے ہم یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے. تو کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں تک پہنچا. اب آپ کو عورتیں بازار میں اس طرح سے نظر آئیں گی جس طرح سے ہمارے مرد نظر آتے ہیں. ہمارے بچپن میں ایسا نہیں تھا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برا تھا کہ یہ برا تھا, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چینج کیسے لائی جاتی. تو چینج یہ لائی گئی ہے. اب اس کے بعد گھروں میں روٹیاں پکنا بند ہوں گی, آپ کی ملٹی نیشنل چینز چلیں گی, برگر کی بھی اور چکن کی بھی اور ساری چیزیں. ان کو چلانے کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. مارکیٹنگ ان کی ایسے ہی. اب جو ہیلووین آئے گا اس میں کئی چیزیں بکیں گی, کرسمس آئے گا کئی چیزیں بکیں گی. تو یہ جو کیپٹلزم ہے اس کا خدا سرمایہ ہے. اس کے حصول کے لیے پوری دنیا کی زبانیں ختم کی جا رہی ہیں, پوری دنیا کی تہذیبیں مٹائی جا رہی ہیں تاکہ کمانے والوں کو پیسہ ملتا رہے. تو یہ میں نے ایک مختصر سا, بہت ٹیکنیکل طریقے سے نہیں لیکن سادہ طریقے سے بات آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک باشعور قوم کی طرح سے عمل کریں, نہ کہ بس ایسے ہی موج میں آئے تو یہ کر لیا, موج میں آئے تو وہ کر لیا.